بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کی طرف سے ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر جو حملے کیے گئے ہیں ان کے مقاصد، ان کے نتائج اور ان کے مؤثر ہونے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پر بہت پہلو سے بات ہو سکتی ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ تو اسلحے کے حوالے سے ہے کہ امریکہ نے 3 جگہ پر اپنے بہت بھاری جو بم ہیں جنہیں بنکر بسٹر کہتے ہیں، 30,000 پاؤنڈ ان کا وزن ہے اور 5,000 پاؤنڈ ان کے اندر بارود پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو فوردو کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے، ایٹمی پلانٹ جو ہے، وہ 250 سے 300 فٹ تک زمین کے نیچے ہے۔ 250 سے 300 فٹ نیچے جا کے وہاں سے وہ پلان جو ہے پروگرام، وہ جو ان کا پلانٹ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو یہ بم ہے، بنکر بسٹر جسے کہتے ہیں، وہ اگر صحیح نشانے پہ گرے اور صحیح طور پہ جائے تو وہ 200 فٹ تک جا سکتا ہے۔ تو ایک بم سے تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے جو فوردو والا ہے اس پہ بہت بم کرائے ہیں۔ ایک خبر کے حساب سے 12 اور ایک کے حساب سے 8 جتنے بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ جو بمباری کی گئی ہے وہ اس جگہ پہ کی گئی ہے۔ باقی جگہوں پر اصفہان اور نتانز پہ وہ نیوی کے ذریعے میزائل پھینکے گئے ہیں، لیکن جو بنکر بسٹر بمز ہیں وہ سارے اکثر وہ 10 ہیں یا 12 ہیں جو مختلف فکر دیے جا رہے ہیں، تو وہ سارے انہوں نے فردو جو ہے اس پہ گرائے ہیں۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ وہاں اس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہ اگر 200 فٹ تک ایک بم جا سکتا ہے تو باقی اس کے پیچھے گئے ہیں تو وہ امکان یہ ہے کہ وہ زیادہ نیچے تک جا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بم نے وہ کافی جگہ کھلی کر دی ہوگی اور وہاں سے وہ اندر گزر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کوئی اسیسمنٹ وہ ڈیمیج اسیسمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کا نیوکلیئر پروگرام وہ بالکل اس کا صفایا کر دیا ہے، اوبلیٹریٹ کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے، وہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ تاہم اب جو بعد میں بیانات آ رہے ہیں، جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جو وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، جو ان کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں، یہاں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں فارن منسٹر کو، جو وہ کہہ رہے ہیں، ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک کچھ صحیح معلوم ہے نہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو وہ جو یورینیم تھا اور جو وہاں سینٹریفیوجز تھے فوردو میں، وہ ہم نے پہلے ہی نکال لیے تھے۔ واللہ عالم درست ہے یا نہیں درست، لیکن ڈیمیج اسیسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اور ابھی تک جو سرکاری بیان پینٹاگون سے دیا گیا ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم نے بڑی بری طرح اس کو نقصان پہنچایا ہے، سویئرلی ڈیمیج انہیں کہا، لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو جے ڈی وائنس ہیں اس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے اس کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اور جو اس کا اسیسمنٹ ہے وہ بھی جاری ہے۔ مارکو روبیو نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے چین سے کہا ہے کہ وہ ایران کو روکے کہ وہ اب جوابی کارروائی نہ کرے۔ اب یہاں پر بھی وہ کچھ جو ہندوستان والی جو کارروائی ہے اس سے ملتا جلتا اقدام لگتا ہے کہ ہندوستان نے بھی پاکستان پر حملہ کیا، ان کے بقول 9 جگہ پر اور ہمارے بقول 6 جگہ پر حملہ کیا، اور سارے ٹارگٹ جو تھے سویلین ٹارگٹس تھے، ان پہ حملہ کیا، اور پھر کہا کہ ہم نے جو دہشت گرد مراکز ہیں ان پہ حملہ کیا ہے تو پاکستان ہم پہ جوابی حملہ نہ کرے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پیش بندی کے طور پر آپ کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے جب آپ ایٹم بم بنائیں گے۔ اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ایٹم بم وہ نہیں بنا رہے، تاہم امریکہ کا اور اسرائیل کا اصرار ہے کہ وہ ایٹم بم بنائیں گے اور پھر وہ ہم پہ حملہ کریں گے، تو اس لیے ہم نے پہلے ہی اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے جوابی کارروائی کی تو ہم اور زیادہ آپ کو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ یہ وہی ہندوستان والا مسئلہ کہ جی ہم نقصان ہم پہ جوابی حملہ نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ بھی ہے، احساس اب یہاں بڑھ رہا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی، جو کہ چند گھنٹے بعد ایران نے کر بھی دی،
کہ انہوں نے 40 کے قریب میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف پھینکے، اور اس میں جو حیفا میں 2 میزائل گرے ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پہلے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو آپ اس کو ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی، بہت ساری بلڈنگ جو ہیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو ایران کی جو طرف سے جوابی کارروائی تو ہوگی، اور اب ہو بھی رہی ہے، اب وہ کتنی کر سکتے ہیں کتنی نہیں کر سکتے یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایران اب کیا کر سکتا ہے۔ ایران جو ہے وہ یا تو بالکل سرنڈر کر دے، جیسا کہ ڈیمانڈ ہے، امریکہ اور اسرائیل کی متفقہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنا پورے کا پورے جو پروگرام ہے وہ سارا سرنڈر کر دیں، اور یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں، اور ہم آپ کی حکومت کو نہیں بدلیں گے۔ یہاں پر بھی وہ کانٹرڈکشن ہے۔ پہلے دن جب صدر ٹرمپ نے تقریر کی ہے تو اس نے کہا کہ ہم صرف آپ کا ایکٹیو پروگرام بند کرنا چاہتے ہیں، ہم رجیم چینج نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حکومت نہیں گرانا چاہتے۔ لیکن اگلے دن پھر انہوں نے بھی کہا اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں، اس کی حکومت گرانے کا جو منصوبہ ہے وہ بھی اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں امریکہ کی طرف سے کوئی واضح جو پالیسی اختیار نہیں کی جا رہی، تو یہ توقع کرنا کہ ایران جو ہے وہ ان کی کسی بات پر اتفاق کرے گا یا اعتبار کرے گا، وہ مشکل ہے۔ اب سوال صرف یہ اتنا ہے کہ ایران کے پاس سیاسی جو فیصلہ کن حیثیت ہے وہ کتنی ہے، اس کی لیڈرشپ کتنی مضبوط ہے، اس کو عوام کی کتنی حمایت حاصل ہے، اور کیا وہ جوابی کارروائی کر کے اور اس جنگ کو طول دے سکتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ جنگ جو ہے طول نہ پکڑے۔ اسرائیل نے بھی پہلے جب حملہ کیا ہے تو ان کا خیال یہی تھا کہ وہ بہت جلد ایران کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے، یا کم از کم اتنا اس کو ڈیگریڈ کر دیں گے، اتنا اس کو نقصان کر دیں گے کہ وہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ لیکن ایران جو ہے آج 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، 10 دن ہو چکے ہیں اب تو، کہ وہ ابھی تک بھی جوابی حملے کیے جا رہا ہے۔ اس لیے پھر امریکہ کو آنا پڑا کہ یہ اسرائیل کی بس کی بات نہیں ہے، تو ہم نے بنکر بسٹر بم جو ہے ان سے اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ اب وہ ہوا یا نہیں، کتنا نقصان ہوا، کتنا رہ گیا، یہ ابھی باقی ہے۔ اصل فیصلہ کن حیثیت جو ہے وہ ایران کے اب سیاسی لیڈرشپ جو ہے اس کے فیصلے پہ ہے، اس کی ہمت پہ ہے، اس کی قوت پہ ہے، اور اس کو عوام کی سپورٹ پہ ہے۔ اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے اس مسئلے پر، یہ نہیں ہے، یہ بھی آئندہ دن میں پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایران کے پاس جو یورینیم ہے وہ تو موجود ہے۔ جو حملے ہوئے ہیں تینوں، اصفہان پر، نتانز پر اور فورڈو پر، اگر وہ یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ مکمل طور پر کامیاب رہے ہیں اور وہاں جو کچھ تھا سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس طرح ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایران کے پاس یورینیم جو ہے وہ موجود ہے، اس کا جو راڈز ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، اس کی جو تعلیم ہے، اس کے جو ڈیزائن ہے، سینٹریفیوجز کا جو سامان ہے وہ ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ٹرینڈ سائنٹسٹ ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور یہ علم جو ہے یہ ان کے پاس ہے۔ اس علم کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک آدمی کے پاس نہیں ہے، 2 آدمیوں کے پاس نہیں ہے، 10 آدمی کے پاس نہیں ہے، وہاں سینکڑوں کے پاس ہے۔ تو اس طرح تو ختم نہیں ہو سکتا پروگرام۔ یہ پروگرام ختم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایران کی حکومت خود یہ کہے کہ ہاں بھئی ہم آپ کا یہ سارا پروگرام حوالے کرتے ہیں آپ کے، جیسے لیبیا نے کیا، جیسے یوکرین نے کیا، کہ بھئی یہ ہمارا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، آپ یہ سارا کچھ اٹھا کے لے جائیں۔ اب اگر ایران یہاں پر آتا ہے تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ایران یہاں پہ نہیں آتا تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور جنگ جو ہے اب وہ جسے کہتے ہیں وار آف اٹریشن، کہ وہ تھوڑی جو ہیں وہ نقصان ایک دوسرے کا کرتے رہیں گے، اور بھرپور حملہ نہ امریکہ کرے گا نہ اسرائیل کرے گا، یہ اسی طرح تھوڑے بمباری چلتی رہے گی۔ اور ایران کے پاس جو موجود ہے چیز وہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ اپنی تنگ ترین جگہ پر جو ہے وہ اس کی چوڑائی صرف 20 میل ہے، اور دنیا کا 20% سے زیادہ تیل جو ہے وہ اس جگہ سے گزرتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جہاں پر یمن کے پاس باب المندب جو ہے وہ ایک بہت تنگ جگہ ہے، وہاں پر جو ہے ہوتیز اگر ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ شپنگ لینز کو جو ہیں بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں، تو پھر جو ریڈ سی سے، بحیرہ احمر سے جو ٹریفک جاتا ہے اور پھر سویز کینال سے گزر کر یورپ میں داخل ہوتا ہے، وہ
خراب ہو جائے گا، وہ اس کو بند شاید بالکل بند تو نہ ہو، لیکن اس کو بہت نقصان ہوگا، اور اس کی جو ہے شپنگ بہت مہنگی پڑ جائے گی، اس کی انشورنس بہت زیادہ مہنگی ہوگی، اور اس طرح مہنگائی بڑھے گی۔ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، جہاں سے 20% دنیا کا تیل برآمد ہوتا ہے، وہاں پر ایران اس کو مکمل طور پر بند تو نہیں کر سکتا۔ ایران کے پاس اتنی فوجی قوت نہیں ہے، اس کی اتنی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پر بند کر دے، لیکن گن بوٹس کے ذریعے، توپوں کے ذریعے، سیبوٹاج کے ذریعے ایران وہاں جو ہے وہ ڈسرپشن کر سکتا ہے، وہاں اس پر خرابی پیدا کر سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں جاتے ہوئے ڈریں، کچھ جہازوں کو نقصان ہو، کچھ جہاز سالم نکل جائیں، اور اگر 10 جہاز نکلتے ہیں، 10 میں سے ایک جہاز پر بھی حملہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ ایران کا مقصد جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ وہاں سے شپنگ جو ہے وہ اس پہ انشورنس میں پڑ جائے گی، اس کے چارجز، اس کا کرایہ بڑھ جائے گا، اس کا جو عملہ اس پہ وہ اس کی جو ہے وہ خرچہ وہ بڑھ جائے گا۔ اور اگلا اقدام جو کر سکتا ہے وہ شاید ایران نہ کرے، اس اسٹیج پہ میرا خیال اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ڈائریکٹلی جو امریکہ کی وہاں جو 40,000 کے قریب فوج موجود ہے عراق میں، کویت میں، UAE میں، بحرین میں جو موجود ہے، ان پر جو ہے وہ حملہ کرے راکٹ سے۔ تو اگر وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر امریکہ کی طرف سے بھرپور حملہ ہوگا، اور اس کا پھر بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ لیکن اگر مقصد ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر حملہ کریں اور ایران پر قبضہ کر لیں، جیسے عراق پہ کیا تھا، تو وہاں پر حکومت کو گرا دیں اور وہاں پر سارا کچھ جو ہے وہ صفائی کر دیں ساری۔ یہ کرنے کو تیار ہیں، اس وقت تک تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایران کی حکومت خود یہ کہے کہ بھئی ہم اب معذرت کرتے ہیں، ہم یہ آپ کا سارا آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ تیسری صورت جو ہے، جو میرا خیال ہے زیادہ ممکن ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی فوجی بغاوت کرا دی جائے۔ اور یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1953 میں محمد مصدق جو وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف کارروائی ایسی کی گئی تھی، اندر سے لوگوں کو پیسے دے کر، لوگوں کو برگلا کر، لوگوں کو لالچ دے کر فوجی بغاوت کرائی گئی تھی، اور شاہ کو واپس لایا گیا تھا۔ تو اب اس چیز کا امکان موجود ہے۔ تاہم اب بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور جو کچھ اب تک ہوا ہے اس سے ختم وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یا تو امریکہ کو براہ راست کارروائی کرنی پڑے گی، ایران پر حملہ کر کے وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں، وہاں پر بغاوت کرائیں، یا ایران کی حکومت خود اس کو سرنڈر کر دے۔ تو ان تینوں میں سے مجھے جو پاسبل نظر آتا ہے، پاسبل تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ممکن امکان کی حد تک یا تھیوریٹیکلی جو ممکن ہے، وہ صرف بغاوت کی بات ہے۔ تو باقی جو ہوگا پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔